إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائیاں، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تنہا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کی تخلیق، جس کی کائنات کے اندر ہم ہر ایک الگ الگ جانداروں میں دیکھتے ہیں، اس رحمان و رحیم ذات کی ہم جتنی بھی تعریف کریں بہت تھوڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند تعریفی کلمات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، ان پہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین مجلس، برادران ملت، ابھی یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور پچھلے جمعہ کو جو خطاب کیا گیا تھا آپ سے، اس میں ایام تشریق کی فضیلت کے بارے میں اور جو عاشرہ ذی الحجہ ہے اس کی فضیلت کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ آج میں جس موضوع سے آپ کو خطاب کروں گا وہ موضوع ہے زندگی بعد الموت، لائف آفٹر ڈیتھ۔ یہ جو عقیدہ ہے
موت کے بعد زندگی کا، یہی عقیدہ انسان کو اس دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور جو لوگ اس بات کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد بھی زندہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان کا ہر زمانے میں یہی قول تھا، قالوا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمخرجون۔ کہا ان لوگوں نے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، ائنا لمخرجون، تو کیا ہمیں نکالا جائے گا؟ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کیا کہ دیکھو اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہو، جو تمہارے اعمال ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، اسی کے مطابق آخرت میں اجر ملنا ہے، تو لوگوں نے جو تنقید کیا تھا اس کو قرآن اس طرح سے پیش کرتا ہے سورۃ المؤمنون کے اندر، ایعدکم، کہ کیا وہ تمہیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے، انکم اذا متم، یہ کہ یقیناً جب تم لوگ مر جاؤ گے، وکنتم ترابا وعظاما، اور ہو جاؤ گے ہڈیاں اور مٹی، ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا انکم مخرجون، تو تم لوگ نکالے جاؤ گے۔ جتنے بھی نبی اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین کے اوپر مبعوث فرمائے ہیں، تمام نبیوں نے یہی دعوت دی ہے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جانا ہے، اور اس کے بعد انسان کے اعمال کے مطابق اس کو اس کا اجر ملے گا۔ آج جو ہم نے آپ کو موضوع بتایا ہے، لائف آفٹر ڈیتھ، کہ زندگی کے بعد موت ہے اور پھر موت کے بعد زندگی ہے، اس کا یقین انسان کو جو نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین انسان کو یاد دلاتا ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، سورۃ الحج کے اندر، کہ اے لوگو، کیا یہ کہ تم شک میں پڑے ہو من البعث، دوبارہ اٹھا کے کھڑے کیے جانے پہ، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اس بات کے اوپر تردد ہے، شک ہے، تو اللہ کہتا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، کہ کیا تم اگر اس کو ایزیوم نہیں کر سکتے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو اللہ جسٹ یاد دلاتا ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پس ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے ڈسٹ سے، ڈسٹ پارٹیکل سے، مٹی سے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، کہ پہلے جو انسان کی تخلیق کی گئی ہے وہ کس چیز سے؟ مٹی سے، پھر فرمایا ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر اس کے بعد سیمن سے، نطفہ کہتے ہیں کس چیز کو؟ ڈراپ آف سیمن۔ پھر اللہ کیا بیان کرتا ہے کہ ہم نے مٹی سے بنایا، مٹی کے بعد پھر چیز سے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ نطفہ ہے۔ ہر بندہ اس بات کو جان بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، اگر اس نے اپنی پیدائش کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہے تو جو اس کے گھر میں بچے ہیں ان کی پیدائش کو ضرور اس نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، کہ اللہ کیسے پیدا کر رہا ہے، کہ ہم نے تمہیں پہلے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے تخلیق کی، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو اس کے اندر ایک کلنج ٹائپ کا، جونک کی طرح جا کے جو یوٹرس ہے، جو اس کو یعنی جو بچے دانی ہوتی ہے، اس میں جا کے چپک جاتا ہے، جونک کی طرح اس میں جا کے چپک جاتا ہے۔ جس طریقے سے آپ بیج بوتے ہیں زمین کے اندر، بیج ڈال دیا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بیج کے اندر آپ دیکھیں گے 2-3 دن کے بعد اس کے اندر انکڑن ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا بھی بیج ہے جو کہ رحم مادر کے اندر جا کے چپک جاتا ہے اس کے وال سے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر علقہ سے، یعنی جو کلنج ہے
اس سے ثم من علق یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقہ، پھر ہم نے تمہیں ایک تخلیق شدہ جو امبرائک لمپ ہوتا ہے، یعنی رحم مادر کے اندر جب وہ جا کے چپک جاتا ہے اس کے وال سے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہاں پہ ایکومولیٹ ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ خون کا تھکا ٹائپ کا جمنا شروع ہوتا ہے۔ اللہ وہی بیان کر رہا ہے کہ پھر ہم نے تمہیں ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقہ، یعنی ایک ایسی شکل میں جو کہ ایکومولیٹ ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، وغیرہ مخلقہ، اور بغیر شکل والی بھی، ایک شکل والی بھی اور ایک بغیر شکل والی بھی، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے وہ چیز کلیئر کریں۔ یعنی جو رحم مادر کے اندر جو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ ایک ایسی شکل شدہ ہے اور ایک غیر شکل والی ہے، تاکہ ہم اس کو کیا کریں، لنبین لکم۔ اب آگے بیان فرماتا ہے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحم مادر کے اندر جس نطفے کو ہم چاہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ جو حمل ہوتا ہے، جو پریگننسی ہوتی ہے، اس کا جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ فطری طور پہ ایبورٹ ہو جائے، ضائع ہو جائے، حمل ضائع ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں۔ چونکہ اس پیریڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جو کلنج ہوتا ہے، جو نطفہ ہوتا ہے، وہ اس کے وال سے جا کے چپکا رہتا ہے اور چانسز ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے، یعنی ضائع ہو جائے۔ اللہ کیا بیان کرتا ہے کہ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحم مادر کے اندر جس نطفے کو ہم چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک اسپیسیفائڈ ٹائم کے لیے، ایک مقرر فکس وقت کے لیے۔ یعنی اگر اس حمل کا ضائع ہونا لکھا ہوا ہے اللہ کے نوشتے میں، اللہ کے تقدیر میں، تو تخلیق یعنی کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے، آگے وہ بیان کر رہا ہے اللہ، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کے نکالتے ہیں۔ یہ کہانی کیسے شروع ہوئی؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، کہ اے لوگو کیا تمہیں اس بات میں شک ہے، شبہ ہے کہ دوبارہ اٹھا کے کھڑے کیے جانے کے اوپر؟ تو اللہ کہہ رہا کہ اچھا یاد کرو، آج سے 50 سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے، آج سے 40 سال پہلے، آج سے 60 سال پہلے، آج سے 70 سال پہلے، جب کہ تمہارا وجود نہیں تھا، تم نطفے کی شکل میں یا تو اپنے باپ کے پیٹھ میں تھے، اس کے بعد اپنی ماں کے رحم مادر کے اندر تھے۔ اللہ یاد کرا تھا کہ یاد کرو، تمہاری جو عمر ہے اس سے بیک چلے جاؤ، اور اس سے بھی زیادہ اگر بیک چاہو گے تو اللہ کہتا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب، ہم نے تم سب کے باپ کو مٹی سے تخلیق کیا ہے۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر آگے کیا بیان فرمایا؟ پہلے کہ اگر تمہیں شک ہے اس بات میں کہ کیسے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، کیسے اٹھائے جاؤ گے، تو تم اس بات پہ غور کرو کہ تمہاری تخلیق کیسے ہوئی ہے، تمہاری پیدائش کیسے ہوئی ہے، کہ ہم نے پہلے مٹی سے تخلیق کیا آدم کا، اور پھر سورۃ المؤمنون کے اندر ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، البتہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو کریٹ کیا ہے، اسے بنایا ہے، اس کی تخلیق کی ہے سُلَالَةٍ مِنْ طِين، مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے جوہر سے۔ مطلب مٹی کا جوہر کیا ہوا؟ سوپ جانتے ہیں؟ سوپ آج کل بہت ٹرینڈ میں ہے یہ سب ساری چیزیں۔ مرغے کا چکن سوپ آتا ہے، اس کے جتنے گوشت ہوتے ہیں اس کو گھونٹ کے ایک دم مکسر وغیرہ میں، اور اس کا پورا ایسنس نکالتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مٹی کا ایسنس ہے جس سے انسان کی تخلیق کی گئی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟
کہ البتہ تحقیق یہ ہے کہ ہم نے انسان کی پیدائش کی ہے، اسے بنایا ہے، اس کی تخلیق کی ہے مٹی کے خلاصے سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اسے نطفے کی شکل دی ہے اور ایک محفوظ جگہ میں فی قرار مکین اسے ٹھہرائے رکھا ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے تاکہ تم اپنی میچورٹی کو پہنچو، تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے، اولڈ۔ ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کچھ لوگ اس سے پہلے ہی یعنی جوانی سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں، کچھ ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں، کچھ پیدائش کے بعد مر جاتے ہیں۔ پہلے آپ جانتے ہوں گے جب سے کہ جو ریٹ ہے برتھ ریٹ، اس میں اس کا جو ڈیتھ ریٹ تھا یعنی بچے کی جو پیدائش ہوتی تھی بہت زیادہ تھا، ابھی وہ کم ہوا ہے۔ جو لوگ تجربہ کار ہیں جانتے ہیں کہ پہلے بچے پیدا ہوا کرتے تھے، بہت کم پیرنٹس ایسے ہیں جن کے بچے فوت نہیں ہوتے تھے، ہر گھر میں 2 بچے 3 بچے لوگ بتاتے تھے، آج تو 2 بچے 3 بچے ہوتے ہی ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور تم میں سے کچھ لوگ اس سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ایک دوسری آیت میں ہے وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، یہاں یہ ہے وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ لوگ ریٹرن کر دیے جاتے ہیں، لوٹا دیے جاتے ہیں إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، عمر کے اس رذیل حصے کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد یعنی جو بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، عمر کے اس حصے کو پہنچ گیا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے تاکہ وہ شخص تمام تجربے کے بعد، تمام ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد، من بعد علم شیئا، اس کے بعد کچھ بھی نہ سمجھے۔ انسان ہوتا ہے، پیدائش ہوئی اس کی، بچے سے بڑا ہوا، جوان ہوا، ساری چیزیں سیکھی، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر اس کی عقل بھی معوف ہونے لگتی ہے، اس کے جسم کے اندر کمزوری آنے لگتی ہے۔ اللہ اسی کو بیان کر رہا ہے کہ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ لوگ عمر کے اس رذیل حصے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہیں سمجھتے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے لوگ، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، اب اللہ بیان کرتا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے زمین کو بنجر۔ ایک سین بیان کیا اسی آیت کے اندر، آگے کا جو سین ہے کہ دیکھو تمہیں اگر شک ہے دوبارہ پیدا ہونے کے اوپر تو اپنی تخلیق میں فلیش بیک میں جاؤ، تھوڑا بیک چلے جاؤ، جبکہ تمہاری پیدائش نہیں تھی اور تم نطفے کی شکل میں اپنی باپ کے پیٹھ میں تھے، اس کے بعد اپنی ماں کے رحم میں آئے، اس کے بعد ثم نخرجکم طفلا، اس سے پہلے بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کچھ غیر شکل والے تھے اور کچھ شکل والے تھے، یعنی جن کو پہلے ہی فوت ہو جانا تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو پیدا ہونا تھا۔ تاکہ ہم، اللہ کیا کہتا ہے، تاکہ ہم تمہارے اوپر کلیئر کر دیں، واضح کر دیں، ثم نخرجکم طفلا، اور تمہیں بچہ بنا کے پھر پیدا کرتے ہیں، نکالتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی میچورٹی اور اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمر کے ایسے حصے کو پہنچتے ہیں جہاں سب کچھ جاننے کے بعد پھر وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ آگے اللہ بیان کرتا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے زمین کو بنجر پڑا ہوا۔ پہلے اس سین کو بیان کیا کہ کس طریقے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے کہ تم اپنے فلیش بیک میں اگر جاؤ گے، تم اپنے بیک میں اگر جاؤ گے
کہ جب تمہاری پیدائش نہیں تھی، تمہارا وجود نہیں تھا، اور اب تم دوبارہ زندہ کیے جانے کے اوپر شک میں پڑے ہوئے ہو، تو اللہ کہتا ہے کہ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے زمین کو بنجر پڑا ہوا۔ دیکھیے، غور کیجئے، سوچئے، تصور کیجئے، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو بنجر پڑا ہوا، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس کے اوپر سے بارش برساتے ہیں، یعنی زمین کو آپ سوکھا دیکھتے ہیں، بنجر پڑا ہوا دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر بارش ہوتی ہے، عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو وہ کیا ہوتا ہے، زمین بارش کے ملنے سے اس کی جو رویدگی ہے، اس کے اندر جو نمی ہے وہ مٹی میں مکس ہو جاتی ہے اور زمین پھول جاتی ہے، وربت، اور وہ پھول جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ، اور اگانے لگتی ہے، مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر ایک قسم کے نباتات۔ اللہ کیا بیان کرتا ہے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو بنجر پڑا ہوا، سوکھا پڑا ہوا، پھر اس کے اوپر بارش ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ابھی یہ جون کا مہینہ چل رہا ہے، اور خاص طور سے مئی جون کے مہینے میں جو ریگستانی علاقے ہیں وہاں ایسا سکھاڑ ہوتا ہے، کبھی آپ جائیں، اگر جوتا اتار کے، چپل اتار کے زمین کے اوپر پیر رکھیں گے تو لگے گا کہ پیر کے اندر چھالے پڑ جائیں گے، اتنی گرمی ہوتی ہے۔ اور جب اس کے اوپر بارش ہوتی ہے جہاں کچھ نہیں ہے، تو وہ بارش زمین کے اندر مکس ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، اور زمین پھول جاتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ زمین اگانے لگتی ہے ہر قسم کے نباتات، ڈیفرنٹ ٹائپس آف پلانٹس، وہ اگانے لگتا ہے۔ اب آگے بیان کرتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ ہے اللہ، یہی اللہ ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ جس طریقے سے اس نے مٹی سے انسان کی تخلیق کی، اور پھر اس انسان کے اندر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، کہ انسان کی تخلیق سے پہلے مٹی کے خلاصے سے انسان کی تخلیق کیا، اور پھر وہ جو سلسلہ ہے وہ نطفے کی شکل میں کنٹینیو رکھا، جو سیمن ہے اس کی شکل میں، یعنی مرد اور عورت کے جو نظام ہیں، اس کے جو جنسی نظام ہے، اس کے اندر سے جو نکلنے والا جو جوہر ہے، اس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، سورہ دہر کی آیت ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے، اس کی تخلیق کی ہے، من نطفۃ امشاج، ملے جلے مکس نطفے سے، یہی اسپرمن اووم سے، شکرانو اور انڈانو سے، نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ سورۃ الحج کی آیت کیا بیان کر رہی ہے؟ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ ہے اللہ، هو الحق، وہی حق ہے، یعنی اللہ ہی حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی زندگی بخشتا ہے موت کے بعد۔ جس طریقے سے اس نے بارش برسا کے جہاں کوئی پیداوار نہیں تھی، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں ایک سے ایک پلانٹس اگ رہے ہیں، تو اللہ بیان کر رہا ہے کہ اسی طریقے سے جب تم زمین کے اندر مردہ پڑے رہو گے، تمہاری ہڈیاں مٹی میں مکس ہو جائیں گی، اور وہ بھی آگے آیت بیان ہو رہی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ جب وہ مر جائے گا، ہو جائے گا مٹی، اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ ڈیکمپوز ہو کے مٹی بن جائیں گے، تو وہ کیسے زندہ کیا جائے؟ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، سورہ صافات کی آیت ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، ائنا لمدینون، تو ہمارا فیصلہ کیا جائے گا، ائنا لمخرجون، ہمیں نکالا جائے گا۔ یہ کانسیپٹ انسان کے دماغ میں ہمیشہ رہا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسا ایسے ہو سکتا ہے۔ انسان کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ایسے ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری تخلیق کی مٹی سے، پھر نطفے سے، اور پھر اس کو کنٹینیو رکھا،
تو ایسے ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ سورہ مومنون کے اندر فرماتا ہے ثم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ، کہ پھر ہم نے، پہلے اللہ کیا بیان کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کی جو اس کا جو سلسلہ ہے، اس کی تخلیق کا جو سلسلہ ہے وہ کس چیز سے چلایا ہے؟ نطفے سے۔ اور نطفے کو کہاں رکھا ہے؟ ثم خلقنا نطفة فی قرار مکین، کہ ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا ہے، یعنی اس کی جو بہت پروٹیکٹڈ ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے، کچھ لوگوں نے شاید پڑھا بھی ہوگا، کہ جو نطفہ ہوتا ہے، جو اسپرم ہوتا ہے، وہ اتنا محفوظ ہے، اور اس کے جو فارمیشن کے لیے جو ٹیمپریچر چاہیے، وہ ٹیمپریچر بھی ابھی کا جو ہمارا جو ٹیمپریچر ہے اس سے تھوڑا سا کم چاہیے ہوتا ہے، 2 ڈگری کم چاہیے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، کتنا محفوظ اس کو رکھا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس صورت کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ہم نے پھر اس نطفے کو علقہ بنا دیا، یعنی کلنج بنا دیا، کہ جو جا کے رحم مادر سے، یوٹرس سے جا کے اس کے وال سے چپک جاتا ہے۔ فخلقنا العلقة مضغة، اور پھر اس کو جو علقہ ہے اس کو ہم نے خون کا لوتھڑا بنا دیا، یعنی وہ جم جاتا ہے، وہاں پہ خون ایکومولیٹ ہونے لگتا ہے، جمنے لگتا ہے۔ فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو کیا بنا دیا ہے؟ پھر ہم نے اسے ہڈیوں میں تشکیل کر دیا، ہڈیاں بنا دیا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا ہے، گوشت پہنا دیا ہے۔ دیکھتے ہیں ابھی قربانی ہوئی ہے، گوشت کہاں رہتا ہے؟ ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر بھی ہے۔ تو اللہ تخلیق، انسان کی جو کریشن ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اب تم ایک نئی تخلیق ہو گئے ہو۔ پہلے کیا تھے؟ جب تم اپنے باپ کے پیٹھوں میں تھے، جب تم اپنے ماں کے رحم کے اندر تھے، تو تم نہیں تھے، ہم نہیں تھے، ہمارا یہ وجود نہیں تھا، ہماری یہ آئیڈینٹی نہیں تھی۔ اللہ یہی بیان کر رہا ہے، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس نے تمہیں ایک نئی تخلیق دی، ایک نئے طریقے سے کریٹ کر دیا، کہ کیا نطفہ انسان ہوتا ہے؟ کیا اسپرم انسان ہوتا ہے؟ کیا اووم انسان ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو تخلیق کرتا ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ بیان کرتا ہے کہ اس نے ایک نئی تخلیق میں تمہیں تشکیل کر دیا، بنا دیا۔ فتبارک اللہ، بس بہت بابرکت ہے اللہ، احسن الخالقین، جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے، بہترین بنانے والا ہے، بہت خوبصورت تخلیق کرنے والا ہے۔ اب اصل بات ہے جو اب آ رہی ہے۔ پہلے اللہ نے کیا بیان کیا کہ تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر شک ہے، تردد ہے۔ اب اللہ آگے بیان کرتا ہے اس آیت کے اندر، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ثم انکم، پھر یقیناً اس کے بعد، یعنی اس تخلیق کے بعد، تمہیں بچہ بنا کے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، بڑا کیا، جوان کیا، بوڑھا کیا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم سب لمیتون، البتہ مرنے والے ہو۔ کوئی کہے کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں، اللہ یہی بیان کرتا ہے، ثم انکم بعد ذلک، پھر یہ جو پروسیس ہے، یہ جو پروسیس چل رہا ہے، اس کے بعد البتہ ضرور بالضرور تم مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامہ، پھر یقیناً تم لوگ قیامت کے دن تبعثون، وہی یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، کہ اے لوگو کیا تمہیں شک ہے دوبارہ زندہ کیے جانے کے اوپر، زندہ اٹھائے جانے کے اوپر؟ یہاں بیان کہا ثم انکم یوم القیامہ، پھر یقیناً تم لوگ قیامت کے دن تبعثون، اٹھائے جاؤ گے۔ یہ بیان کیا اللہ نے کہ کس طریقے سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اور تمہیں اگر شک ہے، تردد ہے،
تو اس کے اوپر سوچو کہ کیسے وہ ایک ڈراپ سے، ایک قطرے سے انسان کی تخلیق کرتا ہے، اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، وہ بچہ بنا کے ماں کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر میچیور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ وہ صلاحیت دیتا ہے کہ اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ یہ پروسیس چلتا ہوا چلا آ رہا ہے، لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ تم لوگ یقیناً اس کے بعد مرنے والے ہو۔ اور اگر دوبارہ زندہ کیے جانے پر، دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو یہی اہل باطل کا تھا، اہل مکہ کا تھا، اہل کفر کا تھا، اہل شرک کا تھا، اور آج بھی ان لوگوں کا جو دوبارہ مر کے زندہ کیے جانے کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں، دوبارہ اللہ کے یہاں حساب و کتاب ہوگا اس بات کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کے ہی اعمال برے ہوتے ہیں، اور وہی آخرت کا خوف نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والا، اسے پڑھنے والا بنا دے۔